اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ویڈیو جس کا عنوان ہے 7 اہم نصیحتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، تربیت یافتہ جماعت یعنی صحابہ کرام، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ بکھرے موتی، کچھ نہ کچھ نصیحتیں سمیٹتے رہتے تھے۔ اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سوالوں پر مشتمل ایک حدیث جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکھرے موتی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر، مانگنے پر ان کو عطا کیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد یعنی کہ خود ابو ذر نے فرمایا کہ، یا نقل کرنے والے نے فرمایا کہ بہت لمبی حدیث ہے جس کا عنوان سمیٹنا مشکل ہے، بہرحال اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا، پہلی جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ تمام دنیاوی اور دینی امور جو ہیں، اعمال جو ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہے بخشش کا سبب بنتا ہے جو شخص تقویٰ کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی کہ دنیاوی معاملات کے اندر اور دینی معاملات کے اندر سب میں جب بھی آپ کوئی معاملہ کریں تو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تقویٰ اختیار کریں، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو یا اپنے لیے لازم سمجھو، کیونکہ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔ یعنی زمین اور آسمان میں اگر آپ اونچا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور اللہ کا ذکر مختلف تسبیحات کی صورت میں اس کو لازم پکڑو۔ یہ دوسرا عظیم عمل یا نصیحت ہے۔ میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی فضول اور لغو باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع فرمایا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر بھی وارد ہوا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ گویا کہ خاموشی جو ہے ہمیں دنیاوی امور کے اندر فتنے اور فساد سے بچاتی ہے۔ یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میرے لیے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کو موت کو بلا دیتے ہیں، انسان کی موت کو، انسان کو رزق سے دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ فضول میں ہنسنا، اس سے انسان کی عزت اور توقیر بھی کم ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، تو خدا کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید اور تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کے پیغام کو پھیلا رہے ہو، کوئی حق بات کر رہے ہو، اس میں کوئی شخص آپ کو ملامت کر رہا ہے تو اس ملامت سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ کے حق کو دھڑلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ پھیلاؤ۔ یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد 7ویں نصیحت فرمائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، چھٹی نصیحت پوچھا، چھٹی بار کہ میرے لیے کچھ اور نصیحت فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات کہو اگرچہ سننے والے کو کڑوی لگے۔ تو سچ بولنا ہمیشہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا میرے لیے کچھ اور نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے پروردگار، جس کو تم خود میں جانتے ہو۔ یعنی جب تمہیں کسی کے عیب کا خیال آئے تو تمہیں خود کے اندر بھی وہی عیب نظر آئے تو تم اس سے پہلے کسی اور کے عیب کو ظاہر کرنے لگ جاؤ، اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرو اور اس کی عیب کی پردہ دری نہ کرو، بلکہ عیب پر پردہ ڈالو۔ تو یہ اہم نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔
محترم ناظرین، یہ بکھرے موتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام نصیحتیں جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی یا مختلف مواقع پر اپنی جماعت سابقین کو فرمائی، یقیناً ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس میں ہمیشہ سچ بولنا، خاموشی اختیار کرنا اور زیادہ کہہ کے یا زیادہ ہنسنے سے دور رہنا، اس طرح تقوی اختیار کرنا، اس کے ساتھ ساتھ سچ بات کہنا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کی عیب پر پردہ ڈالنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہم نہ صرف دنیا میں جو ہے عفت، پاک دامنی اور عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اپنی زندگی بہترین بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، ان کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔